السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات، گزشتہ 2 ہفتوں سے ہفتے میں ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خصوصیات سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، جس میں خاص طور سے یہ ذکر آیا تھا کہ قرآن میں یا حدیث میں صحابہ کی کیا کوالٹی بیان کی گئی ہے، ان کی کیا خصوصیت بیان کی گئی۔ ان میں ایک بہت اہم صفت صحابہ کی ان کی شجاعت تھی، ان کی بہادری تھی، جرأت تھی، اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حق کے لیے باطل کے خلاف آواز اٹھانے اور خود کو پیش کرنے کی صلاحیت تھی، جن میں بہت بڑے بڑے صحابہ کا نام آتا ہے۔ خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس میں خاص مقام حاصل ہے۔ انہی میں ایک بڑا نام حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے جو اہم کارنامے ہیں ان کا تذکرہ ہو، کیونکہ عام طور سے ہر صحابی کا الگ الگ علیحدہ طور پر ذکر نہیں آ پاتا، اور آتا بھی ہے تو چند مشہور صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے۔ مثلا ہم حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں ہمیشہ سنتے ہیں، ان کا نام سنتے ہیں، لیکن حضرت خالد ابن ولید کون تھے، ان کے اسلام کے لیے کیا کارنامے ہیں، ان سے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی امیر کبیر گھرانے کے فرد تھے۔ قریش میں جیسے ایک بڑا نام سارے عرب میں مختلف قبیلوں کا رہا ہے، ویسے ہی بنی مخزوم ایک قبیلہ تھا، جس میں ایک ولید ابن مغیرہ تھے۔ ولید ابن مغیرہ بنی مخزوم کے سردار تھے، جیسے ابو جہل، ابو سفیان جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، ان لوگوں کے بڑے نام تھے، ویسے ولید ابن مغیرہ کا بھی بہت بڑا نام تھا۔ ولید ابن مغیرہ ہی وہ شخص ہے جس نے قرآن کو جب سنا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے جو بہت تر و تازہ کتاب ہے، بالکل آپ جدھر سے بھی قرآن کو دیکھیں، قرآن دل کو اپیل کرنے والی کتاب ہے۔ اور اس نے خواہش گویا ظاہر کی تھی، اشارہ کیا تھا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن ابو جہل نے اسے بہکایا، اسے گمراہ کیا اور یہ کہا کہ تمہارے لیے عرب چندے جمع کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے کچھ مال فراہم کر دیں، تم کو شاید تمہارے پاس مال کی کمی ہو گئی ہے اس لیے تم اسلام لانا چاہتے ہو۔ اس کو عار دلایا، یا تم وہاں کوئی نیا خواب دیکھ رہے ہو سرداری کا، تو تمہارے لیے ہم اور سرداری کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اس وقت ولید ابن مغیرہ نے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پھر سے اپنا جائزہ لینا شروع کیا، جس کا ذکر سورہ مدثر میں آیا ہے، اور پھر سے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے برا بھلا کہنے کا اس کا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھا، اور اسلام لانے سے باز رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں رکھی تھی، لیکن ولید ابن مغیرہ بہت بڑے سردار تھے، ایک بڑا نام تھا، خاص طور سے بنی مخزوم میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں یہ طے فرما دیا تھا، تقدیر لکھ دی تھی کہ بہت سے لوگ اسلام قبول کرنے والے ہیں، جس میں ہشام بن ولید بھی تھے، ولید ابن ولید بھی تھے جو ولید کے بیٹے تھے، بیٹے کا نام بھی ولید تھا، عربوں میں ایسا عام ہے، اور حضرت خالد ابن ولید بھی تھے، ولید کے بیٹے خالد۔
ان میں سب سے زیادہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مشہور ہوئے۔ حضرت خالد ابن ولید کی پیدائش 592 عیسوی میں ہوئی، یعنی عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 20-21 سال کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تقریباً ہم عمر تھے یہ، اور ایک واقعہ یہ ملتا بھی ہے کہ دونوں میں کشتی ہوئی تھی تو حضرت عمر کو انہوں نے ہرا دیا تھا۔ تو بچپن سے ہی یہ بہت ہی نڈر، بہادر اور اپنے جسم کے اعتبار سے بھی بہت توانا تھے، بہت لمبے تڑنگے تھے، سینہ بہت چوڑا تھا، چہرے پہ بڑا روب تھا، آنکھیں بہت بڑی تھیں ان کی، اور ایک باروب شخص تھے، یعنی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا جنگجو ہے، سپاہی ہے۔ اور بعد میں وہ آرمی کمانڈر بنے بھی، ایک بڑے درجے کے جنرل بنے، جرنیل بنے، اور جنہوں نے لیڈ کیا آگے سے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ اور اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد بھی اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مدینے میں ہجرت کے بعد، خواہ وہ جنگ ہو بدر کی یا احد کی، بدر میں وہ نظر نہیں آتے ہمیں، لیکن احد سے لے کر تقریباً صلح حدیبیہ تک ہر جگہ حضرت خالد ابن ولید ایک لیڈنگ رول میں نظر آتے ہیں۔ احد میں تو بہت زیادہ مسلمانوں کی ہار اور شکست میں جس کا بہت بڑا اہم کردار تھا وہ حضرت خالد ابن ولید تھے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، قریش کے لوگوں کو، اور مسلمان اتنی طاقت سے پلٹ کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اچانک حضرت خالد ابن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر، جب مسلمانوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب تو ہم فتح پا چکے ہیں، اور جو تیر انداز دستہ متعین کیا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تقریباً 50 لوگوں کا، وہ بھی ہٹ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب ہم فتح پا چکے ہیں۔ اس وقت پیچھے سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تھا، اور احد میں مسلمانوں کی جو شکست ہوئی تھی ان میں حضرت خالد ابن ولید کا بہت اہم کردار تھا۔ پھر خندق میں، جسے احزاب بھی کہتے ہیں، اس موقع پر بھی حضرت خالد ابن ولید نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ویسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا تھا اپنی خاص مدد کے ذریعے سے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400-1500 صحابہ کے ساتھ سن 6 ہجری میں آپ مکہ تشریف لے گئے تھے اور عمرۃ القضاء کرنا چاہتے تھے، اس موقع سے حضرت خالد ابن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ کیا، اور حقیقت میں تو وہ پیچھا کر رہے تھے حضور کا، اور یہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں۔ تو انہوں نے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ بہت اچھا موقع ہے اور میں پیچھے سے حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تمام کر دیتا ہوں۔ لیکن حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا، ایک مسلمانوں کو میں نے جس انداز سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سکون کے ساتھ اپنے رب سے لو لگاتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص رعب میرے اوپر طاری ہو گیا، اور میں حملہ نہیں کر سکا، چاہ کے بھی میں پیچھے ہٹ گیا کہ نماز کی حالت میں کیسے حملہ کروں۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز میں بھی ان کو موقع ملا، جو صلاۃ الخوف پڑھتے تھے مسلمان، جہاد کے درمیان جو نماز پڑھی جاتی تھی ان کو صلاۃ الخوف کہتے تھے، یعنی کچھ مسلمان دشمنوں کے سامنے مقابلے میں ہوتے تھے اور کچھ نماز میں ہوتے تھے، لیکن نماز ان کی چھوٹتی نہیں تھی اس موقع سے بھی۔ تو حضرت خالد نے عصر کی نماز میں بھی یہی کوشش کی کہ حملہ کر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکا یہ، اور ایسا لگا کہ ان کی غیبی مدد ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے، کہ میں چاہ کر بھی، اور میرے پاس طاقت بھی ہے، موقع بھی ہے، اور میں کر سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو اسلام کی عظمت دھیرے دھیرے میرے دل میں بیٹھتی چلی گئی تھی، اور مجھے ایسا لگا تھا کہ اسلام کے اندر اللہ نے خاص طاقت دی ہے جو عام طاقت سے الگ ہے،
اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید کے بھائی نے اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے ایک خط لکھا حضرت خالد ابن ولید کو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو یاد کیا، آپ کی خیریت پوچھ رہے تھے، آپ کے بارے میں معلوم کر رہے تھے کہ خالد کہاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں آج کل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ ہر شخص کو اس کی حیثیت کے اعتبار سے دعوت بھی دیتے تھے، ان کا تذکرہ بھی کرتے تھے، اور مزاج کی رعایت کرتے ہوئے گفتگو بھی کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ خالد کو جب معلوم ہوگا کہ میں نے یاد کیا ہے تو ان کو اپنی ایک اہمیت محسوس ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اہمیت کی وجہ سے ان کے دل میں اسلام کی عظمت ڈال دیں. تو جب انہوں نے خالد ابن ولید کے بھائی نے ان کو خط لکھا تو ان کو پہلے ہی انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے جب مسلمانوں کو دیکھا تھا اور حملہ نہیں کر سکے تھے تو ایک اسلام کی اہمیت ان کے دل میں پیدا ہو گئی تھی. اب اس خط کے بعد اور زیادہ ان کے دل میں ایمان کی عظمت بڑھ گئی، اور انہوں نے طے کر لیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کر لوں گا. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے بعد سے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سب سے آگے نظر آتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ وہ غزوہ موتا میں نظر آتے ہیں. موتا شام کے علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور علاقہ ہے جن میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو عرب میں عام طور سے نہیں پیش آتا تھا، کہ کسی بھی بادشاہ کے یا کسی رولر یا حاکم کے سفیر کو کبھی کوئی قتل نہیں کرتا تھا. جو ایمبیسڈر ہوتا تھا کسی کی طرف سے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا تھا غسان کے بادشاہ کے پاس، اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، حضرت حارث کو، اور اس کے علاوہ بھی 10-15 صحابہ کو مختلف جگہوں پر ان کی جان لی گئی تھی. اس موقع پر مسلمانوں کا فریضہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد اور بحیثیت حاکم اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کا بدلہ لیا جائے. یہ بہت غلط ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا جن میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے، اور حضرت خالد ابن ولید بھی تھے اس میں. تو موتا میں جس وقت یہ تینوں صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے بتا دیا تھا کہ ایک کے بعد ایک جھنڈا سنبھالیں گے، اور بہت ہی زبردست مقابلہ انہوں نے کیا تھا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تو جھنڈا اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا تھا. ایک ہاتھ سے جھنڈا چھوٹا، جب ان کے بازو کاٹ دیے گئے تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا، دوسرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو انہوں نے اپنے پیر سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پھر ان کو اللہ رب العزت نے شہادت کے مقام پر فائز کیا. اور اس کے بعد لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید کو پیش کیا کہ آپ آگے بڑھیں. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جھنڈا جس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ جھنڈا رکھیں، میں ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے میں اپنا کام کرتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ اے خالد، تم نے اسلام کے خلاف اتنے بڑے بڑے معرکے سر کیے ہیں اور مسلمانوں سے مقابلہ کیا ہے اور جنگ جتائی ہے، آج موقع ہے کہ تم اسلام کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ اور ان سب کا کفارہ ہو جائے. جھنڈا تم اپنے ہاتھ میں لو، آگے بڑھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، آگے بڑھے اور مقابلہ کیا، اور بہت ہی حکمت کے ساتھ، چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس میں بہت کم تھی، ان کے مقابلے میں جو سامنے دشمن تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو حضرت خالد نے اس میں کامیابی حاصل کی کہ پیچھے سے مسلمانوں کو دھیرے دھیرے مدینے کی طرف منتقل کر دیں، اور بہت کامیابی سے مسلمانوں کے لشکر کو وہ بچا کر مدینے کی طرف لے آئے. یہ حضرت خالد ابن ولید کی صرف ان کی جرأت اور شجاعت کی ہی مثال نہیں دی جاتی ہے، بلکہ یہ ان کی اعلیٰ درجے کے تدبر کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے بہت ہی حکمت کے ساتھ اپنی بہادری سے مقابلہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لشکر کو کسی بڑے نقصان کے ہونے سے بچایا بھی، اور ان کو لے کر بڑی حکمت اور تدبیر کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اس کے بعد حنین کی جنگ میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
سپہ سالار ان کو ایک خاص لشکر کا بنایا، مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دیا تھا صحابہ کو۔ تبوک کے موقع سے بھی ان کے کارنامے آئے، فتح مکہ کے موقع سے بھی ان کا کارنامہ سامنے آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، سب میں حضرت خالد ابن ولید نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور نمونے دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جب مسلمانوں بہت سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا یا زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا یا اور بہت سے واقعات پیش آئے تھے، کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے شروع کر دیے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارتداد کے شکار ہونے والے جن لوگوں سے مقابلے کے لیے جن لوگوں کو بھیجا تھا، اس میں حضرت خالد ابن ولید کا نام بھی۔ حضرت خالد نے کئی ایسے لوگوں کو تہ تیغ کیا، ان کو ناکام کیا کہ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اب حضور کے بعد اسلام کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت تھی کہ سمجھا کر یا طاقت کے زور پہ پھر سے ان کو اسلام میں واپس لایا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام نے کبھی بھی طاقت کے زور پر کوئی کام ابتداءً نہیں کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی پہل نہیں کی ہے، اور اسلام کا مقصد ہی یہ نہیں رہا ہے۔ جیسے حضرت خالد کے ہم تمام کارناموں کو ذکر کر رہے ہیں تو سننے والے کو، کسی شخص کو یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ان کی زندگی کا مقصد صرف لوگوں کو مارنا تھا، جیسے مستشرقین نے اور جو اورینٹلسٹس ہیں انہوں نے دنیا میں یہ فکر پھیلائی اور لوگوں سے یہ کہا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ تو اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو جو شخص بھی، مان لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ اگر کسی کو قائل کر لیا گیا اور اس نے ڈر سے اسلام قبول کر لیا، تو جب بھی اس کو موقع ملتا وہ اسکیپ کر جاتا، مسلم معاشرے کو چھوڑ کر، مسلم سوسائٹی کو چھوڑ کر کہیں اور جا سکتا تھا۔ لیکن ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ اسلام کو چھوڑ کر لوگ دوسرے دین میں چلے گئے ہوں۔ ایک دو مثالیں ایسی ملتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ لوگ جن کا اسلام ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، نئے نئے اسلام لائے تھے، اسلام کو سمجھ نہیں سکے تھے، ان کے ساتھ ایسے حادثات ہوئے۔ لیکن آپ غور کریں تو اسلام کی تمام جنگوں میں اور غزوات میں جو لوگ شہید ہوئے اور جن لوگوں کی جانیں گئیں کفار میں سے بھی، وہ سب ملا کر صرف 1018 جانیں گئیں۔ اگر جان لینا مقصد ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت زیادہ جانیں جاتی۔ دنیا بھر میں جو جنگیں ہوتی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، اس سے پہلے بھی جو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس کے علاوہ مختلف جنگیں ہوئیں، ان میں جیسے تباہی کے ہتھیار اور آلات استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے انسانیت کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، دنیا میں ہتھیار بیچنے کا ایک مستقل کاروبار بنا لیا گیا ہے، کسی بھی قوم کو مٹانے کے لیے ایک مستقل طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سے کوئی بات ہمیں اسلام کے تمام غزوات میں کہیں نظر نہیں آتی، لیکن جہاں ضرورت پڑ جاتی تھی کہ طاقت کا استعمال کیا جائے اور کوئی شخص طاقت کے زور پر اگر مٹانا چاہتا ہے تو وہاں ضرورت پڑتی ہے کہ انسان پھر طاقت کا مقابلہ طاقت سے کرے۔ تو اس موقع سے یہ سارے کارنامے انجام دیے گئے، اور اس میں حضرت خالد ابن ولید نے مستقل اپنے زور بازو کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ پہنچایا اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا۔ جن جنگوں میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان میں خاص طور سے عراق اور ایران میں جو ساسانی تھے، ساسانیوں کا مقابلہ انہوں نے کیا۔ اسی طرح سے جو ہرقل تھے، ہیریکلس جو رومن امپیرر تھے، ان کا بھی مقابلہ کیا۔ اور ان دونوں جگہ پر، چاہے وہ سیریا میں ہو، شام میں ہو یا عراق میں ہو، کئی جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک مستقل پوری اس کی فہرست ہے کہ حضرت خالد ابن ولید نے کتنی جنگوں میں کارنامے انجام دیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو کیا ہی انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جتنی بھی مشہور جنگیں ہوئی ہیں اور جتنی بھی مشہور کارروائیاں ہوئی ہیں، اس میں حضرت خالد ابن ولید پیش نظر آتے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، چاہے وہ جنگ ذات السلاسل ہو، وہ ہیرا کی جنگ ہو، اور جتنی بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک خاص موقع پر، جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ لوگ یہ سوچنے لگے ہیں
کہ کسی بھی جنگ میں فتح ہوتی ہے تو خالد ابن ولید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے مدبر انسان تھے، اور انہوں نے سوچا کہ کسی ایک انسان پہ اعتماد اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، خالد رہیں نہ رہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص اپنا کام کرے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسروں سے کام لیں۔ ٹھیک میدان جنگ میں حضرت خالد کے پاس خط آ جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنے عہدے سے معزول کیا جاتا ہے، یعنی اب آپ کمانڈر نہیں رہے، دوسرے کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جاتا ہے، پرچم دیا جاتا ہے، اور فلیگ ان کو حوالے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ ایک تو انہوں نے جرأت کا، شجاعت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا، وہ تیر چلانا بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے، نیزے بازی بھی جانتے تھے، اور اس وقت کے جتنے بھی جنگی آلات ہو سکتے ہیں ان کا استعمال وہ بہتر سے بہتر طریقے پر کر سکتے تھے۔ دوسرا ان کا نمونہ ہمارے سامنے آیا جو موتا میں انہوں نے مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر کو بچانے کا کام کیا، تدبیر بھی ان کی سامنے آئی۔ وہیں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے امیر کی اطاعت۔ آپ غور کریں کہ اگر ایک شخص کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور عین میدان جنگ میں اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو اپنے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ بہکانے والے ہوتے ہیں، ساتھ لینے والے ہوتے ہیں کہ آپ کو اتنے عظیم کارناموں کے باوجود آپ کا حق آپ سے چھینا جا رہا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں اپنے خلاف۔ آج دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں ایک شخص کے اندر بھی ذرا سے بھی لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ذرا سے بھی ناانصافی کہیں سے نظر آتی ہے، وہ خود آگے بڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لے لیتا ہے، پھر ہاؤس ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے، لوگوں کو خریدا بھی جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت خالد ابن ولید کے پاس بھی اور ایسے بہت سے صحابہ کے پاس فوراً لوگوں کے پیغام آنے شروع ہو جاتے تھے کہ اگر رسول کے یہاں، نبی کے یہاں یا خلیفہ کے یہاں تمہاری عزت نہیں ہے تو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ وہاں بھی پیشکش ہوتی تھی، وہاں بھی خریدنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن حضرت خالد ابن ولید پر قربان جائیے کہ انہوں نے اطاعت کا ثبوت دیا کہ امیر کی اطاعت۔ اصل آپ کی صلاحیت کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے اندر کچھ بھی نہیں، اللہ نے آپ کی جو صلاحیت قبول کر لی وہ اصل ہے۔ جس وقت امیر کی کا یہ حکم ہے کہ آپ کو یہ عہدہ چھوڑ دینا ہے، اس وقت چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں کہ ووٹنگ کے لیے بیٹھ جانا ہے کہ میرے ساتھ کتنے لوگ آتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے وہاں مسلمانوں کی اجتماعیت بحال رہتی تھی، ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتا تھا، شیرازہ بکھرتا نہیں تھا، لوگوں میں ایسا اختلاف نہیں ہوتا تھا، جوڑ کر امیر کی اطاعت میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے عہدے سے معزول کر دیا تو اطاعت کا بھی اعلیٰ نمونہ انہوں نے پیش کیا اس وقت حضرت عمر کے سامنے۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت عمر سے ان کی شکل بھی بہت ملتی جلتی تھی، ہائٹ بھی بہت ملتی جلتی تھی، طاقت میں اور اپنی ذہانت میں بھی بہت ملتے جلتے تھے۔ دور سے دیکھنے والوں کو کبھی لگتا تھا کہ حضرت عمر چلے آ رہے ہیں اگر حضرت خالد پر نظر پڑتی تھی۔ اور موتا کی جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ المسلول کا خطاب دیا تھا، اللہ کی تلوار، سیف اللہ کا ان کو لقب دیا گیا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے یہاں یہ ثبوت دیا کہ میں کبھی بھی امیر کے خلاف نہیں جاؤں گا، اللہ نے مجھے جو بھی صلاحیت دی ہو، لیکن اس وقت جو خلیفہ ہے اس کی اطاعت ضروری۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ انسان زندگی بھر جس میدان میں اپنا وقت گزارتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے، اس کی ایک تمنا ہوتی ہے ایک بڑا مجاہد ہو جس نے اتنی قربانیاں دی ہوں، جس نے جوہر دکھائے ہوں غزوہ موتا میں، غزوہ حنین میں، اور فتح مکہ میں، غزوہ تبوک میں، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، یمامہ سے لے کر یرموک تک، اور سلاسل اور حیرہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنہوں نے ساسانیوں کو شکست دی، جنہوں نے بازنطینیوں کو شکست دی۔ اس کے بعد جب وہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اپنے، اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا، اپنے کو خطاب کر کے کہا کہ خالد تم نے کتنے جوہر دکھائے اپنی تلوار سے اور اپنے نیزوں سے اور اپنے زور بازو سے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ جنگ کے میدان میں تمہیں شہادت نصیب نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سے ان کے رتبے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، مجاہد تو لوٹے تو غازی ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں کام آ جائے تو وہ شہید ہے۔ ظاہر ہے ان کو وہ جو درجہ تھا جہاد میں اعلیٰ درجے کا ملا ہوا تھا، پھر بھی ان کی ایک تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں کام آ جاؤں۔
کہا کہ خالد تمہارے جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں پر تلوار کے داغ نہ ہوں، نیزے کے داغ نہ ہوں۔ زخمی تھے، پورا جسم چور چور تھا۔ آج ایک کھلاڑی بھی اگر میدان میں آتا ہے تو بار بار وہ زخمی ہوتا ہے، اور ایک شخص جو بڑے بڑے لشکروں سے ٹکر لینے کے لیے تیار تھا، اس کے جسم کا کیا حال ہوگا، اور کتنے زخموں کا اور کتنے وار کا اس نے سامنا کیا تھا، لیکن ان کی موت اپنے بستر پر آئی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے پر وہ راضی تھے کہ اللہ آپ نے میرے لیے جس طرح سے بھی اپنے پاس بلانے کا اور اپنے سے ملنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے آخری دم تک اللہ کی اطاعت، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا آخری جذبہ، بہادری، شجاعت، تدبیر، اس کے ساتھ امیر کی اطاعت، خلیفہ کی اطاعت، یہ جتنے بھی نمونے ہو سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کے اندر ایمان اعلیٰ درجے کا ہو، اور اس نے یہ طے کیا ہو کہ میں اسلام میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور جس منہج کا پابند بنایا گیا ہے، جو ایک صراط مستقیم بتا دیا گیا ہے، اس طریقے پر ہمیں ہر حال میں قائم رہنا ہے، سر منہ اس سے انحراف نہیں کرنا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری عمر یہ کر کے دکھایا، اور 642 میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ دیکھیں 592 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 42 میں وفات ہو رہی۔ کچھ کم و بیش تاریخ میں اور بھی اقوال ملتے ہیں، لیکن 50 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہوئی۔ اب ہم نوجوانوں کے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ آج کے نوجوان 55 اور 60 تک نوجوان کہلانا چاہتے ہیں، اور اپنے کو باقی بھی رکھنا چاہتے ہیں، فٹنس پر دھیان دیتے ہیں، اور کافی زیادہ اپنے کو کسی طرح سے بھی بڑی عمر کا ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن کرتے کیا ہیں اسلام کے لیے؟ جذبہ کہاں گیا ان کا؟ یہ شخص کہ آج 50 سال کے بھی شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں ادھیڑ عمر کا شخص، جس کے اندر، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو جذبہ قربانی تھا، اور ایسے بڑے کمانڈر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 49، 50، 52 سال کی عمر انہوں نے پائی اور اتنے بڑے کارنامے انجام دیے۔ کیا ان کی فیملی نہیں تھی؟ ان کے گھر والے نہیں تھے؟ ان کے زندگی میں کام نہیں تھے؟ کتنے کاموں کے باوجود اسلام کے لیے انہوں نے وقت نکالا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کے لیے، اور ایسے وقت نہیں نکالا، اپنے کو پیش کر دیا کہ میں کام آ جاؤں اسلام کے لیے، جو بھی حکم ہو جائے گا اس کے لیے میں قربان ہوں۔ جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی خواہشات کو قرآن اور حدیث کے سامنے قربان کر دیا کرتے تھے، پھر زیادہ اپنی عقلیں نہیں چلایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا حال، ہم سب کو اس مرد مجاہد سے اور مرد آزاد سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف بیٹھ کر باتیں نہ کریں، بلکہ جس وقت جو موقع ہے، ظاہر ہے کہ آج کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، آج ہمارا کوئی خلیفہ نہیں ہے، ہم اس طرح کے کارنامے نہیں پیش کر سکتے، اور نہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہ سبق ہر حال میں دہرانے لگیں، لیکن اسلام کی خدمت اور اسلام کے لیے تبلیغ اور نشر و اشاعت کے ہزار راستے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے لیے اپنا وقت فارغ کریں، دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اور جرأت اور شجاعت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کبھی بھی مایوس نہ ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، زندگی میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ بنی جزیمہ کا میں ذکر کرنا بھول گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ایک جگہ بھیجا تھا، ان سے غلطیاں بھی ہو گئی تھی، دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا، وہاں جہاد کے لیے نہیں بھیجا تھا، ان سے غلطی ہوئی، کئی مسلمان ان کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ خالد سے جو غلطی ہوئی، اللہ میں اس سے برات چاہتا ہوں۔ حضرت خالد کو بھی شرمندگی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی دیت دلوائی جو خون بہا ہوتا ہے، اور اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں فدیہ دیا جاتا ہے، جسے دیت کہتے ہیں۔ وہ سب ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد پر اعتماد رکھا، یہ نہیں کہا کہ تم سے غلطی ہوئی تو بالکل ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک اور سبق ہے کہ ایک شخص کے اندر اگر بڑی صلاحیت ہو، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ مخلص ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو پھر اسے موقع دینا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ ہم ہر حال میں اپنی غلطیوں سے بھی سیکھیں، باقی رہیں، لیکن اسلام کا مستقبل دیکھتے رہیں، اسلام کی سربلندی کا انتظار بھی کریں، اور اللہ کے نور کے مکمل ہونے کا انتظار کریں، لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں، بلکہ
اپنا کنٹریبیوشن دے کر، اپنے کارنامے دکھا کر اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں ایمان کو تر و تازہ فرما دے اور طرح کے شرور و فتن سے اس امت کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔